ESL میں شائقین آئیں گے، اسٹیڈیم کو 4 چاند لگائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پلے آف مرحلے کے لیے تماشائیوں کو گراؤنڈ آنے کی اجازت دے دی ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے سوشل میڈیا پر لکھا، مداحوں کو دلچسپ اور بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ پنجاب اسمبلی میں کم عمر کی شادی پر اعتراض، حکومتی خواتین ارکان کا سخت رد عمل۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا، جو لوگ چائلڈ میرج پر پابندی نہیں چاہتے، کیا وہ اپنی بیٹیوں کی شادی 9 سے 11 سال میں کرنا پسند کریں گے؟ کم عمر شادیوں کی ممانعت کا ترمیمی بل پنجاب اسمبلی میں منظور ہو گیا۔ لوگ آج چائلڈ میرج کے اوپر پابندی نہیں چاہتے ہیں، کیا اپنی بیٹیوں کی شادیاں 9 سال اور 11 سال کی عمر میں کرنا پسند کریں گے؟ جنہوں نے اس کے اوپر ڈسینٹ نوٹ دیے ہیں، کیا ان کی اپنی بیٹیوں کی شادی 20-25 سال کی عمر میں نہیں ہوئی؟ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق کوئی بھی کانٹریکٹ میں آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے پاس ID کارڈ نہ ہو، جب تک آپ کی عمر 18 سال نہ ہو۔ یہ زندگی کا اتنا بڑا کانٹریکٹ ہے، وہاں پر ہمیں یہ کہا جائے ایج نہیں ہونی چاہیے، وہاں جس مرضی بھیڑ بکری کی طرح اس بچی کو بیاہ دیا جائے۔ کتنی بچیاں مرتی ہیں شادی کے بعد جب وہ میٹرنٹی کے اندر جاتی ہیں۔ آج جس نے اس بل کو یہاں پر اپوز کرنا ہے، وہ یہاں کھڑے ہو کر یہ انڈر ٹیکنگ دے، اس کی بچی کی شادی 6 سال سے 7 سال سے 11 سال سے عمر میں ان کی اپنی بچیوں کی شادیاں ہوں گی۔ پھر میں چین کی کمپنیاں سمندری پانی قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں پاکستانی اداروں کے ساتھ تعاون کریں گی۔ صدر آصف زرداری کے دورہ چین میں پاکستان اور صوبہ ہنان کی کمپنیز کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ 2 MOUs محکمہ بلدیات سندھ اور چینی کمپنیز کے درمیان، اور مفاہمت کی تیسری یادداشت مسکے اینڈ فیمٹی ٹریڈنگ کمپنی، ہنان ٹی گروپ، جیالنگ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی ہنان میں طے ہوا۔ صدر زرداری نے شعبہ امراض قلب میں نمایاں خدمات انجام دینے پر پروفیسر پان زیانگ بین کو ستارہ پاکستان سے نوازا۔ کہا، پروفیسر پان کی کاوشوں سے شعبہ صحت کی استعداد میں اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا۔ شرح سود 10.5% سے بڑھ کر 11.5% ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک نے اعلامیے میں بتایا، مارچ کے دوران مہنگائی کی شرح 7.3% رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ $1.7 کروڑ سرپلس رہا۔ 9 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ $17.40 کروڑ سرپلس رہا۔ FPCCI کے صدر عاطف اکرام نے شرح سود میں اضافہ کاروبار کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ کہا، سرمایہ کاری کے فروغ اور روزگار کے لیے شرح سود میں کمی ضروری تھی۔ مہنگائی میں حالیہ اضافہ عارضی ہے، شرح سود بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان شدید گرمی سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں بھی درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری باہر نکلنے، دھوپ سے بچنے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہیٹ ویو کے دوران بچوں، بزرگوں، مریضوں کو خصوصی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے، ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے پانی زیادہ پئیں۔ مغربی ہواؤں کے باعث کچھ علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ گرمی کی حالیہ شدت مئی کے پہلے ہفتے تک برقرار رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پنجاب میں رواں سال پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو سکتا ہے، PDMA نے خبردار کر دیا۔ DG PDMA عمر جاوید کا کہنا ہے کہ رواں سال مئی اور جون کے مہینے گرم ترین ہوں گے۔ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ وسطی پنجاب میں پارہ 45 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ PDMA نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں۔ لاہور کے علاقے شاد باغ کے ایک گھر میں آگ لگنے سے بہن بھائی جاں بحق ہو گئے۔ ایک بہن زخمی ہے۔ ویسٹ مٹیریل میں لگنے والی آگ نے کمرے کو لپیٹ میں لے لیا۔ 2 بہن بھائی 6 سال کے علیزہ اور 4 سال کا علی آگ سے جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ 2 سال کی فضا زخمی ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور ہوشربا مہنگائی نے رکشہ ڈرائیورز کی زندگیوں کا پہیہ جام کر دیا۔ رکشہ ڈرائیور کہتے ہیں کہ گھر نہیں جا سکتے، بچوں کا سامنا کیسے کریں، چھپ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ کوئٹہ سے عطیہ اکرم کی رپورٹ۔ سر میں یہی چپکے سے 100 دے دو، 500 دے دو، بھاگ جاؤ بچوں سے بھاگ جاؤ۔ نہیں دیے ہیں پیسے، یقین کرو پورا نہیں ہوتے۔ رکشہ ڈرائیور کا زندگی بیچارے کیسی رکشے میں گزر رہے، حیران ہوتا ہے، گھر چلاؤں، پیٹرول ڈالوں، کیا کروں۔
पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने इनकी जिंदगियों का पहिया भी जैसे जाम कर दिया है। दिन भर सड़कों पर धूल और धूप में मेहनत करने वाले ये मेहनतकश अब अपनी मेहनत का फल नहीं बल्कि सिर्फ थकन और मायूसी घर ले जा रहे हैं। घर में यही चुपके चुपके से 100 दे दो 500 दे दो भाग जाओ बच्चों से। अभी भी बच्चों से भाग गया हूँ, नहीं दिए हैं पैसे, यकीन करो पूरा नहीं होते। रक्षा ड्राइवर का जिंदगी बेचारे कैसी रक्षे में गुजर रहे, हैरान होता है। घर चलाऊं, पेट्रोल डालूं, क्या करूं। जब ईंधन ही इतना महंगा हो जाए कि कमाई का बेशतर हिस्सा इसमें जल जाए तो घर के चूल्हे कैसे चलें। बच्चों की फीस, दवाई, किराया सब कुछ एक ख्वाब बनता जा रहा है। बहुत कठिन, बहुत मुश्किल से सारा दिन हम लोग धूप पे खड़ा है, ख्वार है। कोई सवारी आता है, अगर 200 का रास्ता है बोलते 100, मजबूरन उसको उठाना पड़ता है। ये वो लोग हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते थे, मगर आज हालात ने इनके हौसले भी तोड़ दिए हैं। जब मेहनत करने वाला ही भूखा सोएगा तो मईशत क्या तरक्की करेगी। ये एक फर्द का नहीं, पूरे मुआशरे का अलमिया है। कैमरामैन अमीनुल्लाह मेंगल के साथ अतिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सुल्तान राही टैक्स के चर्चे। अरकान ने कमेटी इजलास में लोड शेडिंग का मामला उठाया। सेनेटर कामिल अली आगा तो पार्लियामेंट लॉजिस का बिल लेकर पहुंच गए। बोले मेरा 102 यूनिट का तकरीबन 12,000 का बिल है, जिसमें बिजली की रकम 3,300 रुपए, बाकी सारे टैक्स हैं। उन्होंने वजारत बिजली के हुकाम से कहा कि आप आवाम को सार्फी नहीं बल्कि बकरा कहा करें। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने जवाब दिया, माजरत के साथ, बकरा तो इस वक्त हुकूमत बनी हुई है। चेयरमैन सैफुल्ला अबड़ो ने कहा, कहीं सुपर टैक्स तो कहीं जग्गा टैक्स लगाया जाता है, बस सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी टैक्स लगना रह गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी के पीछे भारत का मकरूह किरदार बेनकाब हो गया। भारतीय सहाफियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने का इशारा दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े भारतीय सहाफी आदित्य राज कोल ने इंकशाफ किया कि दिल्ली के लाल किला धमाके के 24 घंटे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुदकुश धमाका हुआ। ये हमला किसने कराया सब समझ सकते हैं। भारतीय रिटायर्ड कर्नल राजेश पावर ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का एतराफ किया था। कर्नल रिटायर्ड राजेश पावर के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही हैं। लाल किले पे हमला देखा जी, you saw it. You saw, I was one of the, first 10-15 journalists who reached there. We saw unfortunately more than 10 people die and more than 30 injured. उसके बाद जो हुआ सो हुआ, I won't go into it. Next day, exactly less than 24 hours from that, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक बॉम्बिंग होती है। You know how many people died? I think 20-40 people कुछ ऐसा। 10 people died and more than 30 were injured. हाँ। तो I don't want to say anything beyond this. BLA और TTP इन दोनों को जो शरण दे रहा है, जो एक रिफ्यूज दे रहा है, टेरिटोरियल बेसिस प्रोवाइड कर रहा है, वो है अफगानिस्तान। उनको जमीन अफगानिस्तान दे रहा है, अपने मुल्क से उनको ऑपरेट करने की इजाजत दे रहा है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे रहा है, पैसा हिंदुस्तान दे रहा है और टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस वो इजराइल दे रहा है इस वक्त। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।